جنگ عظیم اول کے بعد تاوان جنگ کی صورت جس قومی قرضے کے تصور کو دنیا پر لاگو کیا گیا اس کی قبائلی تاریخ بہت پرانی ہے۔ جب کبھی دو قبیلے آپس میں لڑتے تو فاتح قبیلے جیتنے کے بعد مفتوح قبیلے پر تاوان جنگ لاگو کیا کرتے جسے پورا قبیلہ شبانہ روز محنت سے ادا کرتا۔ لیکن جیسے ہی جنگ عظیم اول کے بعد قومی ریاستیں قائم ہوئیں، 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا، ویزا ریگولیشنز لیگ آف نیشنز میں منظور ہوئیں اور بارڈر سیکیورٹی فورسز کے ذریعے ملکوں کی سرحدیں مستحکم کر دی گئیں، تو پھر ان قومی ریاستوں کو بھی ایک قبیلے کی طرح اور ان کے حکمرانوں کو سردار کے طور پر لیا جانے لگا۔ حکمران ڈکٹیٹر ہوں یا جمہوری طور پر منتخب، اس کے کیے ہوئے عالمی معاہدوں کی پابندی کو پوری قوم پر لازم قرار دیا گیا۔ اسی عالمی غنڈہ گردی کی کوکھ سے عالمی سودی قرضوں کے ایک خوبصورت جال کو پھیلانے کا آغاز ہوا۔ قرضوں کی وصولی پیچھے وہی تصور تھا کہ اگر تاوان جنگ پوری قوم ادا کرتی ہے تو پھر حکمرانوں کا لیا گیا قرضہ بھی تو قوم کو ہی ادا کرنا ہوگا۔ جنگیں کون سا عوام سے پوچھ کر شروع کی جاتی ہیں، اسی طرح قرضہ بھی حکمران اپنی ثوابدید پر لے سکتے ہیں، لیکن اس کی واپسی کی ذمہ داری پوری قوم پر ہوگی۔ تاوان جنگ کے علاوہ قومی قرضے کا آغاز بھی بیچارے مفتوح جرمنی سے ہی کیا گیا۔ جب تاوان جنگ ادا کرتے ہوئے جرمنی کی کرنسی کوڑیوں کے مول ہو گئی تو امریکہ، برطانیہ اور فرانس وغیرہ نے جرمنی کو نئی کرنسی جاری کرنے کے لیے سرمایہ فراہم کیا اور اس کے بدلے میں انہوں نے جرمنی کے سینٹرل بینک ایک بڑے حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اب سودی مالیاتی نظام کا یہ گھناؤنا کھیل شروع ہو چکا تھا، جس کے نتیجے میں 1930 کی دہائی کی عالمی کساد بازاری پیدا ہوئی نے دنیا بھر کی معیشتوں کو برباد کر ڈالا۔ بڑے بڑے سودی بینک قوموں کی معیشتیں بچانے کے لیے میدان میں اترے اور انہوں نے لاتعداد ممالک کو قرضوں کی دلدل میں جکڑ لیا۔ یہی قرضے تھے کہ جن کے بوجھ اور پھر عدم ادائیگی کی وجہ سے بولیویا، برازیل، کولمبیا، کوسٹا ریکا، ڈومینین ریپبلک، ایکواڈور، ایلسواڈور، گوئٹے مالا، میکسیکو، نکاراگوا، پاناما، پیراگوئے، پیرو اور یوراگوئے قرضوں کی قسط ادا نہ کر سکے اور دیوالیہ ہو گئے۔ یہ عالمی معاشی بحران تھا جو اس عالمی سودی مالیاتی نظام، مصنوعی کاغذی کرنسی اور قومی قرضوں کی دلدل نے دنیا کو تحفے کے طور پر عطا کیا۔ اس کے شکنجے سے باہر نکلنے کے لیے جب جرمنی سمیت کچھ ملکوں نے انگڑائی لی تو ان پر دوسری جنگ عظیم مسلط کر دی گئی۔ جنگ جیتنے کے بعد برٹن ووڈ کے 1944 کے معاہدے کے بعد انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ قائم کر کے اسے ایک عالمی مالیاتی نظام کی شکل دے دی گئی۔ گزشتہ 78 سال سے پوری دنیا اس سودی نظام اور جعلی کاغذی کرنسی کے شکنجے میں ہے۔ سوویت یونین کے 75 سال، 27 آئی ایم ایف سے پہلے اور 48 آئی ایم ایف کے بعد اس نظام سے علیحدگی کا عرصہ ہے، لیکن 47 سال اس مالیاتی نظام کے محافظ عالمی طاقتوں نے سوویت یونین پر مسلسل سرد جنگ مسلط کیے رکھی اور پھر آخرکار اس نظریاتی دنیا کو بدترین انجام سے دوچار کر دیا گیا۔ سوویت یونین کے انجام کو 31 سال ہو چکے ہیں اور اس سوویت یونین کے تباہ شدہ ڈھانچے سے اب ایسا روس برآمد ہوا جس کی معیشت بھی اسی سودی مالیاتی نظام، عالمی منڈیوں، شرح تبادلہ، بینکاری کا سافٹ سسٹم، افراط زر، کساد بازاری اور عالمی معاشی پابندیوں کے آہنی جال میں قید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یوکرین کی جنگ کے بعد سے روس کو ان عالمی طاقتوں سے جس طرح جنگ کرنا پڑ رہی ہے، اس کی حالت بالکل اس غصے میں بپھرے ہوئے شیر کی طرح ہے جو جال میں پھنسا ہوا ہے اور کہیں کہیں سے اس میں سوراخ ڈال کر حملہ آور ہو جاتا ہے، مگر کہیں کہیں اس نظام کی مجبوری کی وجہ سے وہ بالکل بے بس ہے۔ جیسے وہ اپنا تیل اور گیس اپنی مرضی کی کرنسی اور مرضی کے راستے یورپ کو بیچ رہا ہے، کیونکہ اس کے بغیر یورپ ایک پرسکون زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن دنیا کے جس کسی ملک میں بھی اس کے سرمایہ کاروں کا پیسہ پڑا ہوا تھا اسے منجمد کر دیا گیا ہے اور اسے عام عالمی تجارت سے بھی روک دیا گیا۔ آئی ایم ایف کے پاس اس سودی شکنجے اور عالمی مالیاتی نظام کے خلاف سب سے توانا آواز بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بلند کی تھی۔ حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے اس عظیم رہنما کو کس قدر بصیرت عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے دونوں عالمی جنگوں کا ذمہ دار مغربی معاشی نظام کو قرار دیا۔ یکم جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا، "دی اکنامک سسٹم آف دا ویسٹ has created almost insoluble problems for humanity, and to many of us it appears that only a miracle can save it from disaster that is now facing the world. It has failed to do justice between man and to eradicate
friction from the international field. On the contrary, it was largely responsible for the two world wars in the last half century. مغربی معاشی نظام نے انسانیت کے لیے کچھ ایسے لائنجل مسائل پیدا کر دیے ہیں کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے موجودہ دنیا کو درپیش تباہی سے اسے کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ مغربی معاشی نظام انسانوں کے درمیان انصاف کرنے میں بھی ناکام رہا ہے اور عالمی سطح پر یہ تنازعات بھی ختم نہیں کر سکا، بلکہ اس کے برعکس یہ گزشتہ نصف صدی میں ہونے والی دو جنگوں کا ذمہ دار ہے۔ قائد اعظم نے جس سودی عالمی مالیاتی نظام سے دور رہنے اور اسلامی بنیادوں پر اپنی معیشت استوار کرنے کی ہدایات کی تھی، ہم اس کے بالکل مخالف سمت چل نکلے اور ہمارے تمام ادارے مغربی سودی معاشی نظام کی عملی تصویر بن گئے۔ قیام پاکستان کے پہلے 10 سال محنت سے جب اس قوم نے خود کو معاشی طور پر مستحکم کر لیا تو عالمی طاقتوں نے اس کو تباہی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے یہاں کی قیادت سے ملی بھگت کر کے 8 دسمبر 1958 کو صرف $25,000 قرض دے کر اس ملک کو IMF کے خون چوسنے والے مالیاتی نظام کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد 61 سالوں میں پاکستان نے 22 دفعہ IMF کے دروازے پر سجدہ ریزی کی۔ یہ تفصیل بہت دردناک اور خوفناک ہے۔ 22 دفعہ IMF نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں بحیثیت سیکیورٹی چند ارب ڈالر رکھے جنہیں ہم خرچ کرنے کی اجازت نہیں تھی، مگر ہم اس کی بنیاد پر دنیا بھر سے قرض لے سکتے تھے۔ یوں حکمرانوں نے اپنے اللے تللوں اور عیاشیوں کے لیے دنیا بھر سے مہنگے شرح سود پر قرضے حاصل کیے، پروجیکٹ بنائے، بدترین کرپشن کی اور ملک کو کھوکھلا کر دیا۔ اس وقت دنیا میں کوئی قرض دینے والا ادارہ یا ملک ایسا نہیں جس سے پاکستان نے قرض نہ لے رکھا ہو۔ IMF کے ان 78 سالوں کی تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں جس ملک نے بھی اس کے پروگرام میں شرکت کی وہ معاشی طور پر برباد ہو گیا۔ بدترین ہے یہ نظام جس میں عوام سے پوچھے بغیر قرض لیا جاتا ہے، ان کی خواہشات کے برعکس بیکار منصوبوں پر خرچ کیا جاتا ہے اور ادائیگی کے لیے ان کا خون نچوڑا جاتا ہے۔ دکھ اور تکلیف کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس نظام کے خلاف اعلان جنگ فرمایا ہے، قائد اعظم نے جس سے دور رہنے کا حکم دیا تھا، ہم اسی نظام کی علامت IMF سے قرض ملنے پر نہ صرف خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں بلکہ ہمارا وزیر خزانہ ڈٹائی کے ساتھ الحمدللہ بھی کہہ رہا ہے۔